بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ ایک تفسیری سوال زکوٰۃ کی اہمیت بیان کیجیے۔ پیپر میں آتا رہتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی روزہ، کبھی حج۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں پاک کرنا۔ زکوٰۃ کے اصطلاحی معنی: اسلام میں زکوٰۃ وہ مخصوص صدقہ مال ہے جو ہر صاحب حیثیت اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مخصوص شرائط کے ساتھ مستحق افراد کو سال میں ایک مرتبہ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت: زکوٰۃ جو ہے وہ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ فرضیت زکوٰۃ تو ہجرت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی تھی۔ البتہ زکوٰۃ کے تمام احکام اور اس کی مکمل تفصیل مدینہ منورہ میں سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کی دلیل ایک یہ بھی ہے، سورۃ مزمل میں فرمایا گیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سورۃ مزمل جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس لیے، اور یہ ابتدائی صورت میں سے ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط: مسلمان ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا، غلام نہ ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو، نابالغ نہ ہو، عاقل ہو، عقل مند، مقروض نہ ہو، اس پہ قرضہ وغیرہ نہ ہو، صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، مال کا ضروریات زندگی سے خارج ہونا اور مال پر سال گزرنا۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ اس سے مراد مال کی وہ کتنی مقدار ہے جس کا مالک بننے کے بعد انسان پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سونے میں بھی ہوتی ہے، چاندی میں، مال مویشی جو ہے اس میں مال تجارت پر ادا کی جاتی ہے۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو اور باقی شرائط پوری ہوتی ہوں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ شرح زکوٰۃ جو ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ کی تمام شرائط پوری ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اب اسے جو ہے 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ سونا، چاندی اور نقدی کی صورت میں زکوٰۃ کی جو شرح ہے وہ 2.5% ہے۔ امید ہے چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر لیجئے، شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں: اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے۔ ایک اور ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کامیاب ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت احادیث کی روشنی میں: الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ما اخرجتہ الارض ففیہ العشر، زمین سے پیدا ہونے والی ہر چیز میں 10واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک اور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟
قرآن کی ایک آیت ہے والذین یکنزون الذهب والفضة الی آخرہ، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے روز زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا مال و دولت گنجا سانپ یعنی انتہائی زہریلا بنا کر اس پر مسلط کر دی جائے گا، جو انہیں مسلسل ڈستا رہے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ کے مصارف کون کون سے ہیں؟ مصارف مصرف کی جمع ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد وہ مدات ہیں جن پر مال زکوٰۃ خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ جگہیں جیسے فقیر، مسکین، قرضدار، مسافر وغیرہ۔ قرآن مجید میں مصارف زکوٰۃ 8 بیان کیے گئے ہیں: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، الرقاب، غارمین، قرضدار، رقاب غلام کو کہتے ہیں، فی سبیل اللہ، ابن سبیل۔ اس کے بعد مختصر سوالات میں زکوٰۃ کا مفہوم ابھی بیان کیا گیا ہے، اس کے لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی اور زکوٰۃ کی فرضیت لکھ دیں گے۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو اور باقی شرائط پوری ہوتی ہوں تو ایسے شخص پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ وہ شخص صاحب نصاب کہلائے گا۔ صاحب نصاب کی وضاحت: صاحب نصاب سے مراد اگر کسی کے پاس سونا ہو یعنی اس کے علاوہ نقدی وغیرہ کچھ نہ ہو تو اس کا نصاب 7.5 تولہ اور چاندی 52.5 تولہ، اور سونا اور چاندی دونوں کچھ کچھ ہوں، تھوڑے بہت ہوں، یا ان کے ساتھ مال تجارت یا نقدی بھی ہو، یا صرف نقدی یا مال تجارت ہو، تو ان سب صورتوں میں چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے گا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی جو موجودہ قیمت بنتی ہے اس کے برابر یا اس سے زائد نقد رقم یا مال تجارت ہو تو اسے صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اس نصاب پر سال گزرنے پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ زکوٰۃ کے 5 فائدے: سودی نظام سے نجات ملتی ہے، مال پاک ہوتا ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، تنگ دست لوگوں کی مالی معاونت ہوتی ہے، اور دولت ایک جگہ جمع ہونے کے بجائے سرمایہ گردش میں رہتا ہے۔ اس کے بعد MCQs: زکوٰۃ کے جو لفظی معنی ہیں، زکوٰۃ پاکیزگی کے معنی میں آتا ہے، نشوونما پانا، پاک ہونا۔ سال میں جو ہے ایک مرتبہ زکوٰۃ لازم ادا کرنی ہوتی ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں، 8۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کی اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔